بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، اب آج سے نماز کے متعلق کچھ عرض کیا جائے گا۔ یہ نماز دکھوں کا علاج ہے، عبادت بھی ہے اور جسمانی امراض سے حفاظت بھی ہے۔ نماز دراصل ایسا نظام ہے جو انسان کو اپنی روح سے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی روح کو جان لیتا ہے تو اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی ہستی اس وقت کیا ہوتی ہے اور آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ واقعہ ہے کہ اس طرز عمل کی ہر تحریک اللہ کی تحریک پر مبنی ہوتی ہے۔ اس طرز عمل کی نفسیاتی گہرائی پر غور کریں کہ انسان جب خالص اللہ کا ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو اسے کتنی بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوشی اس کے اندر سما جاتی ہے جو اس کی روح کے کونے کونے کو منور کر دیتی ہے۔ اس خوشی سے اس کی روح اس قدر ہلکی ہو جاتی ہے کہ اپنے جسم کو بھول جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کے حالات زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، ظاہر ہے کہ گویا وہ اس طرح کی زندگی گزارتے تھے جس طرح ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ وہ طرز عمل کی لذت سے آشنا تھے جبکہ ہم اس سے آشنا نہیں۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے یہ ممکن نہیں جیسا کہ ہمارے بزرگوں کے لیے یہ ممکن ہوا؟ یقیناً تم سب کے لیے ممکن ہے، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس لذت سے شناسا ہو کر نماز اور حقیقی نماز کی برکت سے ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کی، اور چند لوگوں کی جمعیت نے الٹ پلٹ کر اس کائنات کا نقشہ بدل لیا۔ مقدس کیمیا اثر عبادت کو ایک رسم بنا لیا۔ قدرت نے اس پاداش میں ہم سے سرداری اور حکمیت چھین لی۔ سوز و گداز، فکر و نظر، علم و تمنا، عجز و انکساری، حلم و علم، فہم و فراست اور فکر سلیم سے ہم تہی دامن ہو گئے۔ نماز میں ارتکاز توجہ، ادراک خالق، فراموش مخلوق، روح کا عرفان، دل کا گداز، الغرض خشوع اور خضوع نہ ہو تو ایسی نماز اس جسم کی طرح ہے جس میں روح نہیں۔ اگر ہم اپنی نماز اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری نمازیں کیوں نہیں؟ ہم ان برکات و انعامات سے کیوں بے بہرہ ہیں جن سے ہمارے اسلاف مالا مال تھے؟ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز ہمارے تمام دکھوں کا علاج اور ہمارے تمام زخموں کو مندمل کرنے کا مرہم اور درد کا مداوا ہے، لیکن ہم نے اپنی مصلحتوں کے پیش نظر ان عمل خیر کو بے روح بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ جب نماز تمام دکھوں کا علاج بتایا گیا تو کیا یہ دکھ صرف آخرت کے ہیں یا دنیا میں بھی ہیں؟ یوں نماز دنیا اور آخرت کے تمام دکھوں کا علاج ہے۔ بقول جب مسلمانوں کا کلمہ نماز درست ہوگا، یعنی حقیقت عمل کے حقیقی سانچے میں ڈھلی ہوئی ہوگی، تو مسلمان غالب اور کافر مغلوب ہوگا۔ اور جب سے ہم نے کلمے نماز کی محنت کو چھوڑا تو اس کی حقیقت دلوں سے کافور ہو گئی، اور جس چیز کی حقیقت نہیں رہتی وہ چیز قطعی بے اثر اور خام ہوتی ہے۔ آج ہماری نمازیں جاندار کیوں نہیں؟ یہی 4 سجدے اور 2 رکعتیں ہی تو تھیں جن سے صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کرام نے کائنات کے نظام کو پلٹ دیا تھا، لیکن وہ نمازیں حقیقت سے لبریز اور ہماری نمازیں بے حقیقت اور بے اثر۔ مثلا ایک صاحب نے رائفل کی گولی شیر کو ماری کہ سنا ہے کہ اس سے شیر مر جاتا ہے، لیکن شیر نے کیا مرنا تھا، اسے بڑی مشکل سے اپنی جان بچانی پڑی۔ اب لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ یہ بات قطعی جھوٹی ہے کہ گولی سے شیر مرتا ہے۔ ایک صاحب عقل نے اس مرد ناداں کو سمجھایا کہ گولی با اثر ہے، لیکن اگر اس کو رائفل میں رکھ کر استعمال کیا جائے، کیونکہ بغیر رائفل کے گولی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل اسی طرح آج ہماری نمازیں
یعنی گولی تو ہے لیکن ایمان، تقوی اور خشوع و خضوع کی رائفل نہیں ہے، اسی لیے نمازیں بے اثر ہیں۔ تو بے اثر نمازیں جہاں دنیا کے کام نہیں بناتی، سوچنے کی بات ہے کہ وہ اتنی بڑی جنت جس کی لمبائی کائنات سے، اتنی بڑی جنت کہ جس کی لمبائی کائنات سے زیادہ ہے، کیسے دلوائیں گے؟ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق، اور سب سے بڑا فرق صرف نماز کا ہے۔ جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو جہاں اس کی آخرت بنتی ہے وہاں دنیا بھی بنتی ہے۔ تو آئیے محقق کی نظر سے نماز کو دیکھیں کہ اس سے دنیا کے کتنے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن نماز اور جسمانی صحت دیکھیں، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ سستی، کاہلی اور بے عملی کے اس دور میں صرف نماز ہی ایک ایسی ورزش ہے کہ اگر اس کو صحیح طرز پر پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔ نماز کی ورزشیں جہاں بیرونی اعضاء کی خوشنمائی و خوبصورتی کا ذریعہ ہیں، وہاں اندرونی اعضاء مثلا دل، گردے، جگر، پھیپھڑے، دماغ، آنتیں، معدہ، ریڑھ کی ہڈی، گردن، سینہ اور تمام قسم کے گلینڈز کی نشو و نما کرتی ہے، بلکہ جسم کو سڈول اور خوبصورت بناتی ہے۔ یہ ورزشیں ایسی ہیں جن سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی غیر معمولی طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ ایسی بھی ہیں جن سے چہرے کی نقش و نگار خوبصورت اور حسین نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین نظر آج کی رہی اتنے ہی، پھر کل سے انشاءاللہ اور بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن ضرور دبائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔